اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین و ناظرین، ہم سورہ دخان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں قرآن کے شب قدر میں نزول کا ذکر کیا گیا ہے اور اس رات کو مبارک رات قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اس کی تلاوت اس مبارک رات میں مناسب ترین اور محبوب ترین عمل ہے۔ پھر اس رات کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اس رات کو پانے کی سعادت نصیب کرے۔ اس سورہ کو دخان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آثار و احوال قیامت کے ذیل میں دھوئیں کا ذکر کیا گیا ہے اور انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ جس طرح دھوئیں سے انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آتا، اس طرح قیامت کا منظر بھی ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی عمل کرنا ہے تو اسی دنیا میں کر لینا ہے جہاں سانس آ رہی ہے اور راستہ ملنے کے امکانات پائے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مہلت دی ہے تاکہ ہم اس شب قدر میں کچھ کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ یہ اس کی پہلی آیت ہے۔ اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حامیم، روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں تمام حکمت اور مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی پورے سال کا فیصلہ اس رات میں کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری طرف کا حکم ہوتا ہے، ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے ہیں۔ یہ آپ کے پروردگار عالم کی رحمت ہے، وہ یقیناً سب کا سننے والا اور سب کے حالات کو جاننے والا ہے۔ وہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر شے کا مالک ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے گزشتہ آباء و اجداد کا بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ شک کے عالم میں کھیل تماشے کر رہے ہیں۔ تو آپ اس دن کا انتظار کریں کہ جب آسمان ایک وسیع واضح دھواں لے کر آ جائے گا جو تمام لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور یہی عذاب علیم ہوگا۔ پروردگار ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تب یہ کہیں گے، خدایا ہم سے اس عذاب کو برطرف کر دے، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ حالانکہ ان کی قسمت میں نصیحت کہاں، جبکہ ان کے پاس نمایاں پیغام والا رسول آ چکا ہے۔ پھر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ خیر، ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب ہٹا لیتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ تم پھر یہی کرنے والے ہو۔ ایک دن آئے گا جب ہم سخت قسم کی گرفت کریں گے، ہم یقیناً انتقام لینے والے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے قوم فرعون کا بھی امتحان لیا ہے، جب ان کے پاس ایک محترم رسول آیا، یعنی کہ جناب موسیٰ، اور کہا کہ بندگان خدا کو ہمارے حوالے کر دو، میں امانت دار رسول ہوں، اور دیکھو خدا سے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس نمایاں دلیل لے کر آیا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار نہ کرو۔ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس رسول نے اپنے رب سے فریاد کی کہ خدایا یہ لوگ بالکل مجرم ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ کہ تمہارا پیچھا کیا جا رہا ہے، اور دریا کو اپنے حال پر ساکن چھوڑ کر نکل جاؤ، یہ لشکر غرق کیا جانے والا ہے۔ دیکھو یہ لوگ کتنے ہی باغات اور چشمے، کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور وہ نعمتیں جن میں مزے اڑا رہے تھے، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے ہی ظالموں کا انجام ہوتا ہے۔ اور ہم نے ان املاک کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا، پھر نہ ان پر آسمان رویا اور نہ زمین، اور نہ انہیں مہلت دی گئی۔ پروردگار پناہ دینا اپنے عذاب سے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے بچا لیا، فرعون کے شر سے کہ وہ زیادتی کرنے والوں میں بھی سب سے اونچا تھا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو تمام عالمین میں جان بوجھ کر انتخاب کیا ہے، اور انہیں وہ نشانیاں دے دی ہیں
جن میں کھلا ہوا امتحان پایا جاتا ہے۔ یقیناً یہ سب کہنے والے ہیں کہ یہ ایک ہی موت ہے اور بس، اور ہمیں دوبارہ نہیں نکالا جائے گا۔ اور اگر ایسا ہے اور تم سچے ہو تو اپنے آباء و اجداد کو نکال کر لے آؤ، تو ہمارے آباء و اجداد کو نکال کر لے آؤ۔ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے، اگر تم سچے ہو اے پیغمبر تو ہمارے آباء و اجداد کو نکال کر لے آؤ۔ تو یہ زیادہ بہتر قوم ہے یا قوم تبع اور ان سے پہلے والے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ سب مجرم تھے۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں پیدا کیا، ہم نے ان سب کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کی اکثریت کو اس کا علم نہیں ہے۔ بے شک ان سب کا مقررہ وقت فیصلے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی سوائے اس کے کہ پروردگار عالم رحم کر دے کہ وہ غالب بھی ہے اور رحیم بھی۔ پروردگار ہم تجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ یقیناً زقوم کا درخت گناہ گاروں کی غذا ہے، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی مانند پیٹ میں جوش کھائے گا جیسے گرم پانی جوش کھاتا ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو اور بیچ جہنم میں لے جاؤ، اس کے بعد اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈال دو اور کہو کہ اب عذاب کا مزہ چکھو، تم تو بہت ہی صاحب عزت اور محترم ہو۔ یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک کر رہے تھے۔ بے شک متقی افراد محفوظ مقامات پر ہوں گے، باغات اور چشموں کے درمیان ریشم کا باریک اور موٹا لباس پہنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ایسا ہی ہوگا، ہم ان کا جوڑا بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ملا دیں گے۔ یہاں یہ لوگ ہر قسم کے میوے نہایت سکون کے ساتھ طلب کریں گے، اور پہلی موت کے علاوہ ان کے لیے کوئی موت نہ ہوگی، اور خدا انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ الہی آمین ثم آمین۔ یہ آپ کے پروردگار کا فضل ہے اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان سے آسان بنا دیا ہے کہ شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اب آپ انتظار کریں، اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اب ہم چونکہ منتظر امام زمانہ ہیں تو دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ، ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا، یا مدبر الامور، یا باعث من فی القبور، یا مجری البحور، یا ملین الحدید لداود، صلی علی محمد و آل محمد وفل بھی اللیلہ اللیلہ اللیلہ۔ تو اپنی حاجات طلب کریں اور ہمیں بھی یاد رکھیں۔ سرپرست، ہم اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ امام عصر کی دعا ہے: خدایا محمد و آل محمد پہ رحمت نازل فرما، خدایا اپنے ولی حجت ابن الحسن کے لیے تیرا درود ہو ان پر اور ان کے آباء طاہرین پر، اس وقت میں اور ہر وقت میں سرپرست، محافظ، قائد، مددگار، رہنما اور نگہبان ہو جا، تاکہ ان کو اپنی زمین پر سکونت دے اور ان کو زیادہ زمانے تک بہرمند کرتا رہے۔ اے امور کی تدبیر کرنے والے اور قبر والوں کو اٹھانے والے، اے دریاؤں کو جاری کرنے والے، اے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کرنے والے، درود نازل فرما دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اور ہمارے لیے ایسا کر دے، یہاں پہ اپنی دعائیں، اپنی حاجتوں کو طلب کریں، انشاءاللہ پروردگار عالم آپ سب کی اور ہم سب کی ساری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ بحق محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔